الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میری ذات پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم مدرسۃ المدینہ کوٹ نکا کے اندر حاضر ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہم پر کرم نوازی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کے اندر حاضر ہیں، وگرنہ آپ غور و فکر کر لیجئے کہ جتنے بچے بیٹھے ہیں، جتنے احباب تشریف فرما ہیں، کہ ہمارے جیسے بچے اور ہمارے جیسے نوجوان اور بزرگ جو ہیں اس وقت پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ہم پر کیسا کرم اور فضل ہے کہ ہم جناب محترم اس کے گھر کے اندر تشریف فرمائیں۔ تو آئیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، علم دین سیکھنے کی خاطر اول تا آخر بیان ضرور سنوں گا انشاءاللہ عز و جل، اور جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، جھڑکنے سے الجھنے سے گھومنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ یا اذکر اللہ وغیرہ کہا گیا تو دل جوئی کے لیے جواب ضرور گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم حسد کے حوالے سے کچھ گزارشات سنیں گے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 96 صفحات پر مشتمل رسالے حسد، یہ دعوت اسلامی کا رسالہ ہے جس کا نام ہے حسد، اس کے صفحہ نمبر 7 پر ہے کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی چھن جانے، اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ مثال کے طور پہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی کے پاس بینک بیلنس، گھر بڑا اچھا ہے، اس کا پروٹوکول بڑا اچھا ہے، تو جس کے پاس نہیں ہے وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ عز و جل اس سے ساری نعمتیں ساری چیزیں چھین کر مجھے دے دے۔ یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ عز و جل اس کو دیا ہے اس کے صدقے مجھے بھی دے دے، یہ تمنا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے کہ اس سے ساری چیزیں لے کر، اس سے چھین کر، یعنی ادھر کل کھو کے مینو دے دے،
یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ترجمہ کنز ایمان، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ عز و جل نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ اب حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے حسد کے حوالے سے؟ بڑی جھنجھوڑ دینے والی حدیث پاک ہے، ایمان کو تازہ کرنے والی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ ساری چیزیں سمجھنے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے، ہم پھر بھی اس طرف چلتے ہیں۔ اب ایک بندے کے پاس لاکھ روپیہ ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کام میں لگاؤں گا تو میرا ادھر نقصان ہوگا، یعنی آتش بازی کی طرف لگاتا ہوں تو یہ نقصان ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں قلیل بچھا دیتا ہوں تو یہ فائدہ ہے۔ اب اس کو یہ پتا ہے کہ آتش بازی کروں گا تو گناہ ہے، نقصان ہے میرا بھی اور میرے گھر والوں کا بھی، اور اگر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر قلیل بچھا رہا ہوں تو فائدہ میرا بھی ہے اور میرے گھر والوں کا بھی ہے۔ اور یہ سارا پتہ ہونے کے باوجود بندہ آتش بازی کرے، مجھے یہ بتائیں وہ بے وقوف نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسد سے دور رہو۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دور رہو، ہم پھر بھی حسد کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائی، اگر اپنے اختیار اور ارادے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے اور یہ اس پر عمل بھی کرتا رہے، یا بعض اعضاء سے اس کا اظہار کرتا ہے، تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آئیے حاسد کا کیا انجام ہوتا ہے اس حوالے سے واقعہ سنتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص گیا اور اس سے اجازت چاہیے کچھ بات کرنے کے لیے۔ کیا کہا کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دیتے ہوئے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور کہا کہ اب جو کہنا چاہتے ہو کہو، اب جو بات کرنا چاہتے ہو کہو۔ اس شخص نے بڑی پیاری بات کی۔ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ اس نے یہ بات کی، خاموش ہو گیا۔ تو بادشاہ نے ایسی بات تو پہلی مرتبہ سنی تھی زندگی میں۔ تو بادشاہ نے یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ اپنے دوسرے جو اس کے پاس قاصد کھڑے تھے، جو درباری کھڑے تھے، ان کو کہا کہ اس بندے کو انعام دیا جائے، کافی انعام دیا جائے۔ بادشاہ نے اس کو بڑا انعام دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام کیسے حاصل ہو گیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا
اور بڑے خوش آمدہ انداز میں بولا، اے بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس کی باتیں بہت اچھی ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے سنا تو پوچھا، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے؟ وہ حاسد بولا، حضور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں، اسے آپ اپنے پاس جب بلائیں گے، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ تم جاؤ جب تک میں اس معاملے کی تحقیق نہ کر لوں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں۔ بہرحال وہ حاسد جو تھا بادشاہ کے دربار سے جانے کے بعد اس شخص کے پاس پہنچا جس نے بادشاہ کو یہ بات سنائی تھی کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، وہ اس کے پاس پہنچا، اسے اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی، اس نے دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ آ گیا۔ حاسد نے اس کے سامنے ایسا کھانا پیش کیا کہ جس میں بہت زیادہ لہسن ڈالا ہوا تھا، اس نے کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد اس شخص کے منہ سے جو تھا وہ بدبو کی لہسن کی بدبو آنے لگ گئی، اس کا منہ بدبودار ہو گیا۔ وہ اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کا دوسرا قاصد اس کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو ابھی دربار میں بلایا ہے۔ وہ شخص قاصد کے ساتھ دربار میں پہنچا، بادشاہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، ہمیں وہی کلمات سناؤ جو تم سنایا کرتے ہو۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے، یہ میرے بارے میں لوگوں سے یہ باتیں کرتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، مجھے گندہ دہانی کی بیماری ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کے بارے میں جو بدگمانی اختیار کر لی، اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بغیر تحقیق کیے اس نے کیا کیا، اس نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ اب فیصلہ کیا ہے کہ اس بندے کو اب سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ بادشاہ نے کیا کیا، اس نے اپنے گورنر کے نام ایک مکتوب روانہ کیا، ایک خط لکھا کہ اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے تو ایسے اسے ذبح کر دینا، اس کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار لینا اور اس میں بھوسا بھر کے بادشاہ کو بھجوا دینا۔ سمجھ آ رہی؟ بادشاہ کو بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے کیا کیا، اس شخص اس خط پر اپنی مہر لگائی اور اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بندہ جو تھا جس نے کہا تھا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اس سے خود ہی مل جائے گا، اس کے حوالے کر دیا۔ کہا کہ یہ فلاں بستی کے اندر فلاں علاقے میں لے جاؤ، گورنر کو دے دے۔
اب اس نے کیا کیا، بادشاہ کی نا عادت، جس کو کوئی بڑا انعام دینا چاہتا ہو وہ بادشاہ تو اس کو خط دیتا تھا، اس گورنر کے پاس بھیجتا تھا. تو یہ پہلی مرتبہ سزا والا خط لکھا تھا بادشاہ نے. بادشاہ نے اس کو دیا، کہا لے جاؤ. اب وہ بادشاہ کے دربار سے جب نکلا تو باہر حاصل بھی کھڑا ہے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. جب نکلا تو اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس حاصل نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت نے مجھے خط دیا ہے تو میں یہ لے کر گورنر کے پاس جا رہا ہوں. اس نے کہا تم ایسا کرو یہ خط مجھے دے دو. کہا تم لے جاؤ. اب اس نے نہ خط لے لیا، بڑا خوش ہو کے چل پڑا. اب رستے میں سوچتا جا رہا ہے کہ میں نے اس شخص کو بیوقوف بنا لیا، انعام و اکرام والا خط لے لیا. اب جتنا انعام ملے گا مجھے ملے گا، میں بڑا امیر ہو جاؤں گا، بڑے مال اور بڑے پیسے والا ہو جاؤں گا، بڑے گھر والا ہو جاؤں گا. اب بڑی بلڈنگ تو میری ہی ہوگی، سب سے زیادہ مال میرے پاس ہوگا. یہ سوچتا ہوا جا رہا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا وہ کدھر جا رہا ہے. اس کو نہیں پتا تھا وہ کدھر جا رہا ہے، وہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے. خیر یہ سوچتا سوچتا ڈینگے مارتا ہوا گورنر کے دربار میں پہنچا. بڑے پیارے انداز میں اس نے اس کو خط دیا. تو گورنر نے جب خط کھولا اس کو پڑھا. اس نے اس شخص سے پوچھا ہے بے وقوف تجھے پتا تو کدھر آ گیا ہے؟ اس نے کہا سرکار میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ انعام سے نوازیں گے. اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں انعام سے نوازا جائے گا؟ اس نے کہا حضور یہی تو خط میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا بے وقوف یہ خط میں نہیں لکھا ہوا، خط میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے تم میرے پاس پہنچو میں تمہیں ذبح کروا دوں، تمہاری کھال اتار لوں، اس کے اندر بھوسا بھر کر بادشاہ کو بھجوا دوں. اس نے جب یہ بات سنی نا تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کہنے لگا یہ میرے بارے میں نہیں ہے، یہ تو فلاں شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے. بے شک آپ بادشاہ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ تصدیق کر سکتے ہیں. گورنر نے کہا کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم اپنا بندہ بھیجیں بادشاہ سے یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ سرکار ہے یا کوئی اور ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے. بادشاہ کی مہر اس خط پہ موجود ہے، لہٰذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہی ہوگا. اس نے اپنے بندوں کو بلایا. اس نے کہا اس کو لے جاؤ، اس کی کھال اتار لینا، اس میں بھوسا بھر کر بادشاہ کو بھجوا دینا. دوسرے دن وہ بندہ جو تھا جس نے کہا تھا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا، وہ بادشاہ کے پاس پہنچا. تو بادشاہ نے کہا کہ کل تجھے خط دیا تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ کا خط لے کر نہ جا رہا تھا تو رستے میں مجھے فلاں بندہ ملا، اس نے کہا کہ یہ مجھے دے دو میں پہنچا دوں گا. تو بادشاہ سلامت کے خط میں نے اس کو دے دیا. بادشاہ نے آخیا کہ میرے کول آئے نا، میری گال سنو ذرا. وہ بادشاہ کے پاس گیا. اس نے کہا مجھے صحیح بتاؤ تم میرے بارے میں یہ کہتے پھرتے ہو کہ مجھے گندا دہانی کی بیماری ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کو کس نے کہا؟ اس نے کہا یہ اسی شخص نے کہا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ کہتا پھرتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت یقین کریں میں آپ کے بارے میں ایسا سوچتا بھی نہیں ہوں. تو بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے جب یہ بات سنی نا تو بادشاہ نے کہا کہ اے خوش نصیب شخص تو بالکل ٹھیک کہتا ہے، تیری بات بالکل درست ہے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کیا جائے اور جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عن قریب اس کی برائی کا بدلہ مل جاتا ہے. اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور تجھے سزا دلوانا چاہیے.
لیکن اسے اپنی برائی کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سچ یہ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا کر گر جاتا ہے۔ ایک شخص میرے سامنے بیٹھ اور یہ اپنی بات کو دوبارہ دہرا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حسد کے کیسے کیسے انجام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آئیے حسد سے بچنے کے 14 علاج سن لیتے ہیں۔ تبلیغ قرآن و سنت کے عالم غیر، غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 96 صفحات پر مشتمل رسالہ حسد، صفحہ نمبر 68 سے حسد سے بچنے کے 14 علاج پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، توبہ کر لیجیے۔ حسد سے توبہ کر لیجیے، صرف حسد سے نہیں بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کر لیجیے کہ اللہ عز و جل، میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے حسد کرتا تھا، تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ نمبر 2، دعا کیجیے کہ یا اللہ عز و جل، میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا دے دے اور مجھے حسد سے بچنے میں استقامت عطا فرما دے، آمین۔ نمبر 3، رضائے الہی پر راضی رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پر راضی رہیے، کم دے، تھوڑا دے، بالکل نہ دے، زیادہ دے، پھر بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ رب عز و جل نے میرے اس بھائی کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کی رضا ہے۔ وہ رب عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ جسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے عطا فرما دے۔ نمبر 4، حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیے کہ حسد اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حسد کرنے والا جو ہے، یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جس بندے سے یہ دونوں ہستیاں ناراض ہو جائیں، رب بھی ناراض ہو جائے اور اس کا محبوب بھی ناراض ہو جائے، اس کے پاس رہتا کیا ہے؟ حسد سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، حسد سے غیبت، بدگمانی، چغلی جیسے گناہ سرزد ہوتے ہیں، حسد سے روحانی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اپنی موت کو یاد کیجیے کہ عن قریب مجھے بھی اپنی یہ زندگی چھوڑ کر اندھیری قبر میں اترنا ہے۔ موت کی یاد تمام گناہوں، بالخصوص حسد سے چھٹکارے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 6، حسد کا سبب بننے والی تمام نعمتوں پر غور کیجیے کہ اگر وہ دنیاوی نعمتیں ہیں تو عارضی ہیں، یہ بھی ختم ہو جانے والی ہیں، اور عارضی چیز پر حسد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھئی ایک چیز تو ہمارے پاس ہو نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دنیا میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، اور ایک ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، آئے گی ختم ہو جائے گی، آئے گی ختم ہو جائے گی، تو پھر اس چیز پر حسد کیا ہے؟ کیوں حسد کیا جا رہا ہے؟ اگر دینی شرف و فضیلت ہے تو یہ اللہ عز و جل کی عطا ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا پر حسد کرنا عقل مندی نہیں۔ نمبر 7، لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھیے، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، کافی نعمتیں دی ہیں، بینک بیلنس دیا، گاڑی دی، اولاد دی، کاروبار دیا، ان کی نعمتوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ عموماً اس سے احساس کی کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔
جو حسد کا باعث ہے، اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھیے اور بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کیجیے۔ نمبر 8، حسد سے بچنے کے فضائل پر نظر رکھیے کہ حسد سے بچنا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب، جنت کے حصول میں معاون، یعنی جنت میں جانے کا ذریعہ، کل بروز قیامت سایہ عرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملنے کا سبب بننے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ جو بندہ حسد سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو ملتی ہے، اس کو جنت میں ملتی ہے، اس کو جنت کے دولہ بھی ملتے ہیں، سرکار دو عالم بھی ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی ملتا ہے۔ یار حسد سے بچنے سے یہ سب کچھ مل رہا ہے تو پھر حسد کیوں کیا جا رہا ہے؟ نمبر 9، اپنی خامیوں کی اصلاح میں لگ جائیے کہ جب دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں گے تو اپنی اصلاح سے محروم ہو جائیں گے، یعنی دوسروں کو سمجھاتے رہیں گے، خود حسد میں مبتلا رہیں گے، تو پھر وہ سمجھانا تو فائدہ نہیں دے گا، خود بھی بچنا پڑے گا، پھر دوسروں کی بندہ ترکیب بنا سکتا ہے، پھر بندہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ اور جب اپنی اصلاح میں لگ جائیں گے تو حسد جیسے برے کام کی فرصت ہی نہیں ملے گی، بندہ اس گناہ کے اندر ملوث ہوتا چلا جائے گا، ڈوبتا چلا جائے گا۔ نمبر 10، حسد کی عادت کو رشک میں تبدیل کر لیجیے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا مت کیجیے کہ یہ نعمت مجھ سے چھن کر مجھے مل جائے، بلکہ یہ دعا کیجیے کہ اللہ عز و جل اس کی اس نعمت میں مزید برکت عطا فرمائے اور اس کے صدقے مجھے بھی عطا فرمائے۔ نمبر 11، نفرت کو محبت میں بدلنے کی تدبیریں کیجیے کہ جس سے حسد ہے اس سے سلام میں پہل کرے، سمجھ آ رہی؟ جس سے بندہ حسد کر رہا ہے نا، اس کو بندہ السلام علیکم کہے، یعنی پہلے سلام کرے، پھر اسے تحائف پیش کرے، تحفے دے، بیمار ہونے پر اس کی تعزیت کرے، اس کی پوچھ گچھ کرے، اس کے پاس جائے، اس کا حال دریافت کرے، پوچھے کہ کیسی تعبیت ہے، خوشی کے موقع پر اس کو مبارکباد دے، سمجھ آ رہی؟ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، تو اس کے خوشی کے موقع میں اس کے پاس جائے، اس کو مبارکباد عطا کرے، ضرورت پڑے تو اس کی مدد بھی کرے، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی مدد کرے، لوگوں کے سامنے اس کی جائز تعریف کرے، یعنی وہ تعریف کی جائے جو اس کے اندر ہو، جو اس کے زائد کے لائق ہو، جس قدر اسے فائدہ پہنچا سکتا ہو پہنچائے۔ اس طرح کی جو چیزیں نا نفرت کو دور کرنے کے لیے یہ عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 12، دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیے، کیونکہ یہ رب عز و جل کی مشیت اور نظام قدرت ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے رہن سہن، ان کی دی جانے والی نعمتوں کو یکساں نہیں رکھا، تو یقیناً اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کسی کی نعمت چھن جانے سے وہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ لہذا حسد کے بجائے اپنے بھائی کی نعمت پر خوش رہیں۔ نمبر 13، روحانی علاج بھی کیجیے کہ ہر وقت بارگاہ رب العزت میں حسد سے بچنے کے لیے استغفار کرتے رہیے، شیطان کے مکروہ فریب سے پناہ مانگیے، جب بھی دل میں حسد کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں طرف 3 بار تھوک دیجیے۔ نمبر 14، مدنی انعامات پر عمل کر لیجیے کہ آج کہ اس پرفتن دور میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی
حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ عز و جل پابند سنتوں کا پابند بننے، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسد جیسی بدترین غلیظ ترین بیماری سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اور آپ احباب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔